السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول احساس محبت پارٹ نمبر 12 بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ تو لسنرز آج چلتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں کیا چل رہا ہے، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا اور امی جب گھر پہنچی تو دیکھا شہریار ٹی وی لاؤنج میں یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا۔ کیا ہوا شہریار؟ دعا نے بھاگتے ہوئے شہریار کے پاس جا کر کہا۔ شہریار نے دعا کو پیپرز دیے اور پکڑا دیے۔ کیا ہے یہ؟ امی نے ان پیپرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا نے جب وہ پیپرز پڑھے تو اس کی تو جیسے جان نکل گئی۔ وہ ان پیپرز کو پکڑے صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہریار یہ کیا ہو گیا ہے؟ بھابی نے ایسا کیوں کیا؟ دعا نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اور پھر کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ دعا نے ٹیبل پر وہ پیپرز رکھ دیے۔ یہ لیں امی، دیکھ لیں، یہ ہوا ہے۔ آپ کی اور بھائی کی دلی مراد پوری ہو گئی ہے۔ وہ دعا تلخ لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ کیا بات؟ امی نے وہ پیپرز پڑھے اور ٹیبل پر رکھ دیے۔ یہ فیصلہ اشال کا اپنا ہے۔ میرے بیٹے نے ابھی تک اسے چھوڑنے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ خود ہی احمد شاہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور ویسے بھی اس نے کون سی خوشیاں دی ہیں میرے بیٹے کو جو وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا۔ امی، اچھا ہوا اس نے جلدی فیصلہ کر لیا۔ امی، یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دعا اور شہریار کو امی کی باتوں پر بہت غصہ آیا، مگر وہ چپ رہے۔ شہریار، مجھے بھابی کے پاس لے چلو پلیز، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ دعا، بھابی کی زندگی ہے اور تم بھی جانتی ہو کہ بھائی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر وہ کیسے یہ سب جانتے ہوئے بھائی کے ساتھ رہتی، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ بھائی اب انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ بھائی جن چکروں میں پڑے ہیں بھابی ان کے گھر والے اچھے سے جانتے ہیں، اور وہ کیسے اپنی بیٹی کو ایسے مرد کے ساتھ رہنے دیتے۔ شہریار نے افسردگی سے کہا۔ میں جانتی ہوں شہریار سب، مگر آج ہی بھابی سے ملنا ہے۔ دعا نے اداس لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر شہریار اداس ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور دعا فوراً شہریار کے پیچھے گئی۔ شہریار، تم نے تو پوچھا بھی نہیں کہ حیا کے گھر کیا بات ہوئی؟ دعا نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا، یہ پیپرز دیکھنے کے بعد میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ میں تو اتنا خوش تھا کہ تم لوگوں کا شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ کب تم آؤ گے اور اب آ کر خوشخبری دو گے، مگر تمہارے آنے سے پہلے یہ بری خبر مل گئی۔ اب تم خوشخبری سن کر جھوم اٹھو گے۔ یہ دعا شہریار کے پاس بیٹھتے ہوئے، کیا بات ہوئی ہے حیا کے گھر؟ جلدی سے بتاؤ نا، اس کے گھر والوں نے کیا کہا؟ مان گئی ہیں کیا وہ؟ شہریار نے کہا۔ دعا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی بے صبری کا تو انتہا نہیں تھی۔ نہیں شہریار، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ دعا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ارے بھائی، ابھی تو مجھے بول رہی تھی کہ خوشخبری لے کر آئی ہوں، اور ابھی شہریار نے حیرانگی سے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اصل میں تم اس وقت پریشان تھے نا، اس لیے میں نے یہ سب بولا تھا۔ اور لیکن دعا نے شہریار کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر دعا، ابھی تم باہر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور اب تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ جلدی سے بتاؤ نا، حیا کے گھر والوں نے کیا کہا؟ شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ بس شہریار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اتنے پریشان ہو؟ اتنے بے صبرے کیوں بن رہے ہو؟ دعا پلیز مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اچھا سوری نا، سوری۔ اچھا سنو تو صحیح نا، دیکھو یہاں میری طرف دیکھو۔ دعا شہریار نے منہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ دعا، کیا کہا؟ کیا بولو اب، کیا ہے؟ بیزارگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ شہریار نے منہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ مان گئے ہیں وہ حیا کے گھر والے؟ کیا واقعی؟ ارے کیا لڑکی پسند کی ہے تم نے میرے بھائی؟ میں تو اسے تکتی ہی رہ گئی، اتنی خوبصورت جیسے پری جیسی ہو۔ دعا نے کہا۔ تمہیں اچھی لگی؟ ہاں واقعی یار، کیا واقعی وہ لوگ مان گئے ہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ آخر پسند کس کی ہے؟ تمہارے شہریار بھائی کی، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اب وہ لوگ ہمارے گھر آئیں گے، دعا نے جواب دیا۔ واقعی یار، مجھے یقین نہیں آ رہا، کب آئیں گے وہ لوگ؟ شہریار نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر اس مسئلے کا کیا کرنا ہے؟ میں تو سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ شہریار نے کہا۔ بھائی کہاں ہیں؟ پتہ نہیں مجھے، ان سے بات کرو، نہیں بتاؤ یہ سب، اور میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اس گھر سے ہی نکل کر کہیں چلی جاؤں۔ ہر روز ایک نیا مسئلہ، نئی ٹینشن۔ دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ اور اس گھر سے تو تنگ آ گئی ہوں، میں آفس جا رہا ہوں دعا۔ اور پھر بعد میں یہ کہہ کر شہریار فوراً چلا گیا۔ ابھی دعا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، سوچتے ہوئے کہ اشال بھابی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ اشال نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، اور احمد شاہ کے ساتھ گزرا وقت اس کے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا، اور وہ اپنی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ احمد شاہ کو اشال نے محبت نہیں کی تھی، مگر اشال
کو اس سے کہیں زیادہ کہیں نہ کہیں تو محبت ہو گئی تھی، مگر احمد شاہ نے کبھی بھی اس کی طرف دھیان دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آخر کب تک ایک لڑکی مرد کی بے توجہی کا شکار ہوتی؟ احمد شاہ کا راتوں رات انتظار کرنا، صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانا، آفس کے لیے کپڑے نکال کر رکھنا، اسے سب یاد آ رہا تھا اور اس کے ساتھ مخلص بیوی بن کر رہی، مگر اس نے بے وفائی کرنے میں ہر حد پار کر دی۔ اشال، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اتنی چپ ہو گئی ہو بیٹا؟ صبح سے ایک بار بھی تم نے ارہا کو نہیں پکڑا، اس کا کیا قصور ہے؟ امی نے اشال سے کہا۔ امی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا دل نہیں کر رہا کسی سے بات کرنے کو، اس لیے مجھے کچھ ٹائم اکیلے تنہائی چاہیے مجھے، اشال نے اداس لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں اشال، یہ وقت بہت اذیت ناک ہے تمہارے لیے، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اشال امی کے گلے لپک کر رونے لگی اور پھر، اشال بیٹا خود کو سنبھالو، ایسے تو تم خود بیمار کر لو گی۔ امی، میرے ذہن سے اس انسان کے ساتھ گزرا ہوا وقت نہیں جا رہا، اشال نے روتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، یہ وقت اتنا آسان نہیں ہے تمہارے لیے، مگر بیٹا تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ تمہاری چھوٹی بیٹی ہے جس کا خیال تمہیں خود ہی رکھنا ہے، اور ان سب میں ارہا کا کیا قصور ہے؟ اتنے میں ارہا کے رونے کی آواز آنے لگی۔ امی اسے بھی اشال کے پاس لے آئی تھی۔ دیکھو اشال، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ امی نے ارہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اشال نے ارہا کو پکڑا، اسے سینے سے لگا لیا اور اسے چومنے لگی۔ میری پیاری سی جان، میری ننھی سی جان۔ ارہا نے اپنی ماں کے پاس جاتے ہی رونا بند کر دیا تھا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد شاہ، جلدی چلو اندر، جلدی چلو، تم پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ مولوی صاحب کافی دیر سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ احمد شاہ کے دوست نے کہا۔ ہاں یار چلو، ٹریفک میں پھنس گئے تھے ہم لوگ کافی۔ احمد شاہ اور وانیہ مہوش اندر ہال میں داخل ہوئے تو سامنے مولوی صاحب اور احمد شاہ کے کچھ دوست ان کا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد شاہ مولوی صاحب سے ملے اور ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وانیہ اور مہوش اور وانیہ کے ساتھ بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرے۔ احمد شاہ نے وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو احمد شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح شروع کیا، احمد شاہ کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا تو شہریار کی کال آ رہی تھی۔ احمد شاہ نے اسی وقت موبائل پاور آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ احمد شاہ، آپ کا نکاح اس سکہ رائج الوقت بےعوض 50,000 وانیہ رزاق سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، احمد شاہ نے مولوی صاحب کے 3 بار پوچھنے پر کہا۔ اور وانیہ رزاق، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت بےعوض 50,000 احمد شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، وانیہ نے بھی مولوی صاحب کے 3 بار پوچھنے پر کہا۔ اور مبارک ہو، مبارک ہو، احمد شاہ کے دوستوں نے اسے گلے ملتے ہوئے کہا۔ بہت بہت مبارک ہو میری پیاری بہن، مہوش نے وانیہ کو گلے لگتے ہوئے کہا۔ نکاح کے کچھ دیر کے بعد احمد شاہ نے وانیہ اور مہوش کو گھر میں بٹھایا اور مہوش کو اس کے گھر چھوڑا اور وانیہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر لے جانے کے لیے نکل گیا۔ شہریار نے احمد شاہ کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر اس کو کہیں نہیں ملا اور اس نے اپنا موبائل بھی بند کر دیا تھا۔ شہریار غصے سے گھر کی طرف نکل گیا۔ احمد شاہ جب وانیہ کو گھر لے کر گیا تو دعا اور امی اپنے اپنے کمرے میں ہی تھی، اور پھر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی احمد شاہ نے امی کو آواز دی۔ وانیہ تو احمد شاہ کا خوبصورت گھر ہی تکتی رہ گئی۔ امی اپنے کمرے میں سے نکل کر آئی۔ یہ کون ہے احمد شاہ؟ امی نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی وانیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ احمد شاہ نے وانیہ کا ہاتھ پکڑا اور امی کے قریب لے گیا۔ امی، یہ ہے میری بیوی وانیہ، احمد شاہ ہے آپ کی بہو جو اب اس گھر میں آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ احمد شاہ، تم جانتے بھی ہو کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے دعا اور شہریار کیا تماشا لگا رکھا ہے، اب تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ امی، آپ ان کی فکر نہیں کریں، انہیں میں دیکھ لوں گا، آپ اپنی بہو اور اس کے ساتھ کمرے میں لے جائیں، بس میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر احمد شاہ باہر چلا گیا۔ آؤ میں تمہیں احمد شاہ کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں، امی نے وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی جب سے احمد کے کمرے میں لے کے گئی تو وانیہ نے دیکھا کہ کمرے میں اشار اور احمد شاہ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اس کا دماغ وہاں ہی خراب ہو گیا۔ وہ تصویریں دیکھ کر جل بن اٹھی گئی تھی۔ تم آرام کرو، میں تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ بھجواتی ہوں۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر چلے گی اور اب انہیں بس یہی ڈر تھا کہ دعا اور شہریار اس لڑکی کو اس گھر میں دیکھ کر نہ جانے کیا ہنگامہ کھڑا کریں گے۔ وانیہ نے ساری تصویریں اتار کر ایک طرف رکھ دیں اور پھر اشال کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وانیہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا کہ اب احمد شاہ صرف وانیہ کا ہے اور میں تمہیں اس کی زندگی سے ایسے نکالوں گی جیسے دودھ سے مکھی کو نکالتے ہیں۔ یہ کہہ کر وانیہ ہنسنے لگی اور اس کی تصویر کو بھی دوسری تصویروں کے اوپر پھینک دیا۔
لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی وانیہ عجیب حرکتیں کر رہی تھی، احمد شاہ کے کمرے میں چیزوں کو ایسے دیکھ رہی تھی، انہیں ایسے ہاتھ لگا رہی تھی جیسے اس نے یہ چیزیں سب پہلی بار دیکھی ہوں۔ وانیہ کہاں پر ہے امی؟ احمد شاہ نے امی سے پوچھا۔ ہاں، اس کو میں تمہارے کمرے میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ احمد شاہ کی آواز سنتے ہی وانیہ فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایسے بن کر بیٹھ گئی جیسے اس جیسی معصوم کوئی ہے ہی نہیں۔ میں اسے تمہارے کمرے میں چھوڑ آئی ہوں ابھی۔ احمد شاہ بھی فوراً کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر احمد شاہ وانیہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور وانیہ بے باکی سے اس کے قریب ہوئی تھی۔ احمد شاہ ان کے درمیان تو سب کچھ پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب تو شرم کیسی، اس لیے وہ پھر اب رات گزرتی گئی اور احمد شاہ اور اس کے ساتھ دنیا جہاں بھلاتا چلا گیا۔ وانیہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اور یہ تک خیال نہیں کیا کہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ احمد شاہ عشاء سے پوری رات بے وفائی کا مرتکب ٹھہرا تھا۔ گاڑی کا ہارن بجنے کی آواز آئی تو امی نے فوراً اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ لگتا ہے شہریار آ گیا ہے۔ اور پھر اللہ اب کیا ہوگا؟ امی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ امی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اور پھر جیسے ہی شہریار غصے سے بھرا اندر ٹی وی لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی کب آئے ہیں گھر؟ میں پاگلوں کی طرح رات کے وقت انہیں کبھی یہاں کبھی وہاں تلاش کر رہا تھا اور وہ جناب گھر میں گھسے بیٹھے ہیں۔ وہ نہیں آیا گھر پر شہریار، وہ شاید کہیں آفس کے کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اب تم بھی جا کر سو جاؤ، امی نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ امی چاہ رہی تھی کہ گھر میں کوئی تماشا نہ لگے، مگر امی اس بات کو کب تک چھپاتی؟ شہریار امی کی طرف دیکھ کر حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ بھائی کی گاڑی تو باہر گراج میں کھڑی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی شہر سے باہر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر شہریار احمد شاہ کے کمرے کی طرف گیا۔ شہریار رکو، میری بات سنو۔ امی شہریار کے پیچھے گئی اور اسے روکنے کی کوشش کی، مگر شہریار احمد شاہ کے کمرے کے دروازے کو دھکا دے مارا اور دروازہ لاک تھا۔ دروازہ کھولیں بھائی، شہریار نے دروازے کو دھکا مارتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ کو شہریار کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور وہ پھر کون ہے احمد شاہ؟ کون ہے اس طرح بدتمیزی سے؟ وانیہ نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ نے غصے سے دروازہ کھولا اور شہریار کی طرف گھورنے لگا۔ کیا آدھی رات کو تم نے یہ تماشا لگا رکھا ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ احمد شاہ نے شہریار کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تماشا تو آپ نے لگا رکھا ہے بھائی، تماشا۔ اب اتنے میں دعا اپنے کمرے سے آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ رات کے اس وقت آپ لوگوں کو سکون نہیں ہے کیا؟ شہریار، دعا، چلو دونوں اپنے کمرے میں، امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ امی نہیں رکیں۔ امی آپ نے بھائی کو بتایا نہیں کہ بھائی نے حلا کے پیپر بھجوا دیے ہیں؟ امی ایک دم خاموش ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ احمد شاہ اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ شہریار کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اندر کمرے میں بیٹھی وانیہ یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ دعا نے پیپر لا کر احمد شاہ کے ہاتھ میں دیے۔ یہ لیں پیپرز اور کریں ان پر سائن۔ اور دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کی اتنی ہمت کہ اس نے مجھے حلا کے پیپرز بھیجے ہیں، دیکھو میں اب کیسے اسے تڑپاتا ہوں، کیسے کورٹ میں چکر لگواتا ہوں۔ احمد شاہ نے پیپرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ شہریار نے احمد شاہ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ چاہتے کیا ہیں آپ آخر؟ آج بتا ہی دیں۔ شہریار نے احمد شاہ کو دھکا دیا اور وہ اپنے کمرے کے سامنے کرسی پر جا کر گرا۔ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، خود تو جو جیسے مرضی گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ شہریار نے اندر کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر وانیہ نائٹ سوٹ پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ شہریار اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وانیہ نے اس کی طرف دیکھتے احمد شاہ نے اٹھ کر شہریار کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ احمد شاہ نے شہریار کمرے سے باہر گیا اور امی سے جا کر کہا کہ اسی لیے آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ بھائی گھر پر نہیں ہے۔ دعا فوراً احمد شاہ کے کمرے میں گئی اور وانیہ کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی یہ کیا؟ اور یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ دعا اور شہریار دونوں، یہ عورت ہمارے گھر میں ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ دعا اور شہریار دونوں ایک دم سے تلخ لہجے میں کہا۔ امی خاموش ہڑبڑا گئی۔ اٹھو یہاں سے، نکلو ہمارے گھر سے۔ دعا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی۔ دعا نے وانیہ کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ آگے بڑھا اور دعا کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی؟ شہریار کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس نے احمد شاہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور دعا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔
دعا اب تم کمرے سے باہر نہیں آؤ گی، میں نے تمہیں کہا کہ ایک دفعہ بھی تم اگر کمرے سے باہر آئی تو پھر دیکھنا تمہارا برا حال کروں گا۔ شہریار دعا کو کمرے میں بند کر کے چلا گیا، اور یہ اس گھر میں تم دونوں کی آخری رات ہے، کل سے تم اس گھر میں رہو گے یا ہم اس گھر میں رہیں گے، یہ کہہ کر شہریار وہاں سے چلا گیا۔ بس لگا لیا تماشا تم نے، مل گیا سکون تمہیں، یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری رات برباد کر دی انہوں نے ہماری، احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ اس لیے لے کر آئے تھے تم مجھے یہاں سب مل کر مجھے ذلیل کریں گے، اور پھر تم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہو۔ وانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے میری جان، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم میرے ہوتے ہوئے، میں ہوں نا، یہ سب سے لڑوں گا تمہارے لیے۔ احمد شاہ نے وانیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اور اسے تسلی دی، اور صبح ہوتے ہی تم ان پیپرز پر سائن کرو گے۔ احمد شاہ، اچھا نا میری جان، کم از کم آج کی رات تو یہ سب باتیں نہ کرو۔ احمد شاہ نے وانیہ کو چومتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ کو بس اپنے مزے لینے کا پتہ تھا، باقی اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی اشال کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات کی جائے۔ شہریار نے ساری رات گھر پر ہی گزاری۔ دعا نے ابھی اسے بہت کالز کی تھی، مگر اس نے ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ صبح جب ناشتہ کرنے کے لیے دعا کمرے سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کچن میں ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن میں گئی تو اس نے دیکھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر وانیہ اور احمد شاہ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ وانیہ دعا کو دیکھ کر چپ ہوگی۔ کیا ہوا وانیہ، چپ کیوں ہوگی ہو تم؟ احمد شاہ نے وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ مسلسل وانیہ سامنے کھڑی دعا کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا، ہنسو، اب ہنس کیوں نہیں رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر ڈر گئی ہو تم کیا؟ دعا نے وانیہ کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم پھر سے شروع ہوگی دعا؟ احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا، میں آپ جیسے انسان کے منہ لگنا نہیں چاہتی جو بھائی کہلانے کے قابل ہی نہ ہو، اس لیے آپ میرے سے دور ہی رہیں اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کریں۔ میرا ناشتہ میرے کمرے میں لے آؤ نازیہ۔ دعا تلخ لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور پھر تم اس کی باتوں کو برا مت منانا، آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی سب کچھ دعا۔ احمد شاہ نے وانیہ کو بریڈ پر جیم لگا دیتے ہوئے کہا۔ دل ہی دل میں وانیہ دعا کو برا بھلا کہہ رہی تھی، مگر احمد شاہ کے سامنے بھیگی بلی بنی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گیٹ پر بیل بجی تھی، اور پھر گارڈ نے اندر آ کر بتایا کہ کوئی مہوش نام کی لڑکی آئی ہے اور وہ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ امی اور دعا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر کون مہوش؟ ہم تو کسی مہوش کو نہیں جانتے، اور پھر اسے کہو کہ جائے یہاں سے، اور یہاں کیا لینے؟ یہ دعا نے گارڈ سے کہا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ رکو، امی نے کہا۔ احمد شاہ نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا، گارڈز کو بولا کہ جی صاحب بولیں، کیا بات ہے؟ انہیں لے کر آؤ۔ گارڈز نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گارڈز انہیں اندر آنے دو، وہ وانیہ کی چھوٹی بہن ہے۔ یہ سن کر دعا کہ وہ مزید غصہ آیا، اور وہ پھر یہ ہمارے گھر میں کوئی چڑیا نہیں جو چاہے جب چاہے آ جائے۔ دعا چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، امی نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں مہوش اندر آئی اور احمد شاہ کی امی سے ملنے لگی۔ جب اس نے دعا سے سلام لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو دعا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہوش دعا کو دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا اتنا موڈ، وہ تو سوچ سامنے کھڑے احمد شاہ کو بھی دعا کو دیکھ کر، مگر اس نے دعا کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کا اتنا تو ریاکشن بنتا تھا۔ وانیہ کہاں ہے احمد بھائی؟ مہوش نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اپنے کمرے میں ہے، تم بھی آؤ، اپنے ساتھ جاؤ، اسے مل لو جا کر وہاں، احمد شاہ نے کہا۔ مہوش اٹھ کر وانیہ کے کمرے کی طرف چلی گئی، اور پھر امی آپ دعا کو سمجھا لیں، یہ وہ سب کرنا بند کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ احمد شاہ نے غصے میں کہہ کر باہر چلا گیا۔ مہوش وانیہ کے کمرے میں گئی اور اس سے ملی۔ ارے تم کب آئی؟ بس ابھی میں ابھی آئی ہوں، بس 5 منٹ پہلے ہی تمہاری ساتھ سے مل رہی تھی، اور وہ بھی تمہاری نند۔ توبہ! میں نے اسے سلام لینے کے بعد ہاتھ آگے کیا تو وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ مہوش نے منہ بناتے ہوئے کہا، وانیہ کو بتایا؟ وہ بہت ہی بدتمیز لڑکی ہے، بس کچھ دن کی بات ہے، بس تم پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں اس کے ساتھ، وانیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ اور وانیہ اس کی طرف مہوش ارے وانیہ تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے، مہوش نے حیرانگی سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں فکر نہیں کرو، تم بھی اسی گھر میں آؤ گی میری بہن، وانیہ نے مہوش کی طرف دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں کہا۔ مجھے شہریار نظر نہیں آ رہا، مہوش نے وانیہ سے کہا۔ اور پھر وانیہ، وہ کل رات ہی گھر سے غائب ہے دعا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ وانیہ اس گھر میں رہے گی تو ہم نہیں رہیں گے، وانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھلا، ایسے بھی کوئی بات کرتا ہے؟ تم احمد شاہ سے کہو نا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں، مہوش نے کہا۔
ہاں میں نے ان سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر دیکھنا میں دونوں ماں بیٹی کی کیسے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ وانیہ نے میوش سے کہا۔ ہاں کہاں ہو یار، اتنے دن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تم سے۔ زاویار نے تابش کو کال کر کے کہا۔ کچھ نہیں، بس یار گھر میں ہی رہتا ہوں، باہر جانے کو یا کسی کو ملنے کو دل نہیں کرتا۔ تابش کیا بات ہے؟ تابش نے اداس لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ زاویار نے کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، زاویار نے پوچھا۔ پھر پریشان کیوں ہو؟ نہیں یار کوئی بات نہیں ہوئی، بس ایسے ہی دل اداس ہے، تابش نے جواب دیا۔ اچھا یار میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے تمہیں بتانا تھا کہ یہ اشال نے احمد شاہ کو خلا کے پیپرز بھجوا دیے ہیں۔ ہاں اوہ اچھا، یہ کب ہوا؟ تابش کی تو جیسے لاٹھی لاگی۔ تابش نے حیرانگی سے پوچھا۔ اور پھر اچھا ابھی 2 دن پہلے ہی بھجوائے ہیں، مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کیا احمد شاہ نے سائن کر دیے ہیں پیپرز پر؟ تابش نے تجسس سے پوچھا۔ ہم نے پیپرز تو بھجوا دیے ہیں، اب ظاہرہ وہ سائن بھی کر دے گا، ہم نے مزید اپنی بہن کی زندگی نہیں برباد کروانی اس انسان کے ہاتھوں۔ تابش یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب اس کی شادی جلد اشال سے ہو جائے گی، اور شکر ہے احمد شاہ جیسے انسان سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں یار چلو اچھا ہے، اب اشال سکون سے زندگی تو جیے گی نا؟ تابش نے کہا۔ ہاں تم گھر پر چکر لگاؤ نا، امی بھی تمہارا پوچھ رہی تھی، زاویار نے کہا۔ ارے میں آتا ہوں شام میں تمہاری طرف، پھر دونوں بیٹھ کر گپ شپ لگائیں گے۔ یہ کہہ کر تابش نے کال بند کر دی۔ تابش اب خوش تھا کہ شاید اب امی اشال سے شادی کے لیے مان جائیں، ورنہ تو اتنے دنوں سے اداس پنچھی کی طرح اپنے کمرے میں قید تھا۔ وہ تو دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ چلو اسی طریقے سے اشال نے خلا پیپر پر سائن تو کر دیا۔ شہریار کہاں ہو تم؟ جانتے بھی ہوں کہ میں کتنا پریشان ہوں تمہارے لیے، تمہارے گھر والے اس دن مجھے دیکھ کر گئے مگر تم نے تو ایک کال کر کے بھی پوچھنا تک پسند نہیں کیا، حیا نے غصے سے کہا۔ حیا میں بہت پریشان تھا، گھر میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے شہریار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اب کون سا مسئلہ ہو گیا ہے شہریار؟ حیا نے حیرانگی سے کہا۔ بس یار کیا بتاؤں۔ نہیں تم لڑ لو پہلے مجھ سے، پھر تمہیں پھر بتاتا ہوں، شہریار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شہریار مجھے تمہارے ساتھ 1 سال ہونے والا ہے، اور اس پورے سال میں صرف تم ٹینشن میں ہی رہے ہو، کبھی کوئی مسئلہ تو کبھی کوئی پریشانی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی آخر تمہارے یہ مسئلے کب حل ہوں گے؟ حیا نے کہا۔ حیا اس میں میرا کیا قصور ہے، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور ان سب میں بڑا مسئلہ ہے، بھائی نے شادی کر لیا اور اس لڑکی کے ساتھ، اور اس لڑکی کو گھر لے آئے ہیں۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ یہ کیا شہریار تم، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں بس حیا نے حیرانگی سے کہا، اور پھر وہ ایسا ہی کر چکے ہیں۔ حیا میں کل رات سے گھر سے باہر ہوں، اور اس عورت کے ہوتے ہوئے میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم اس عورت کے پیچھے اپنا گھر کیوں چھوڑے ہو شہریار؟ تم خدا کے لیے سمجھو اپنی بات، دماغ کو ٹھنڈا کرو اور چلو جاؤ، حیا نے کہا۔ تو اور کیا کروں حیا؟ وہاں میں نے بھابھی سے خلا کے پیپر بھجوا دیے ہیں بھائی کو۔ اوف اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے شہریار تمہارے گھر میں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس یہی سب ہو رہا ہے۔ حیا بتاؤ میں کیا کروں، شہریار نے اداس لہجے میں کہا۔ شہریار ابھی تم گھر جاؤ، تم اس عورت کے پیچھے ہرگز اپنا گھر، اپنی بہن، اپنی ماں کو نہیں چھوڑو گے۔ اور کیا اشال بھابی جانتی ہیں بھائی نے اس عورت سے شادی کر لی ہے؟ نہیں انہیں نہیں پتا، لیکن حیا نے پوچھا۔ نہیں وہ نہیں جانتی، ابھی کچھ بھی نہیں جانتی، اور شہریار نے جواب دیا۔ تو پھر اب بھابھی کا کیا ہوگا، بیچاری کتنا دکھ ہوگا نا انہیں یہ سب سن کر، حیا نے بیچارہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے دکھ تو ہوگا بہت، وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتی اور خود ہی دل ہی اندر گھوٹتی رہتی ہیں، زاویار نے اداس لہجے میں کہا۔ اچھا چلو آپ پریشان نہ ہو اور جلدی سے گھر جاؤ، حیا نے زاویار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا نہ چلا جاؤں گا، بس ابھی تم سے بات تو کر لوں۔ کیا مطلب چلا جاؤں گا؟ ہاں گھر جاؤ، میں نے کہا جلدی سے گھر جاؤ، اور تم نے اپنے گھر جانا ہے، اس عورت کی وجہ سے تم اپنا گھر کبھی بھی نہیں چھوڑو گے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی زاویار، حیا نے زاویار کو پیاری سی دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا جی جا رہا ہوں، ایک تو یہ تمہاری دھمکیاں، اوف، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیا بھی مسکرائی مگر اس نے شو نہیں ہونے دیا۔ امی میں ڈرائیور کے ساتھ بھابھی کے گھر جا رہی ہوں، شہریار نہ جانے کب آئے گا، صبح سے میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ کیا کروں گی وہاں جا کر؟ امی نے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کیا کروں گی وہاں جا کر؟
میں بھابھی سے ملنے جا رہی ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ارہا کو دیکھنے جا رہی ہوں، بہت دل کر رہا ہے میرا، بہت اداس ہوں۔ دعا نے امی کو جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں دعا تم کیا چاہتی ہو، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور تم اپنی ہی مرضی کرتی ہو، میری کہاں سنتی ہو۔ امی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دعا بھی منہ بنا کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وانیہ اور مہوش یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ وانیہ کو یہ سب باتیں سن کر آگ لگی تھی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، بہت اکڑ ہے اس میں، مگر اسے زیادہ دیر نہیں رہے گی یہ اکڑ اس میں۔ وانیہ نے تلخ لہجے میں کہا، بہت ہی بدتمیز ہے لڑکی، تم اپنی سانس کو اپنے قابو میں کرو، پھر سب کچھ ٹھیک تمہارے ہاتھ میں ہی ہوگا وانیہ۔ مہوش نے مسخرانہ انداز میں کہا، ہاں بس میں بھی کچھ سوچ رہی ہوں، آ جائیں کھانا کھا لیں۔ نازیہ نے کمرے کا دروازہ ناک کرتے ہوئے کہا، اور پھر ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں جلدی سے، وانیہ نے کہا، اور پھر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وانیہ اس سے پہلے امی پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وانیہ اور مہوش بھی کمرے سے نکل کر باہر آ گئیں۔ دعا کہاں ہے آنٹی؟ وانیہ نے پوچھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ اشال اور ارہا سے ملنے گئی ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی، امی نے جواب دیا۔ وہ وہاں کیا کرنے گئی ہے؟ اب اس کا کیا کام ہے اور کیوں گئی ہے وہاں پہ آنٹی؟ اب اس کی بھابھی صرف میں ہوں، اور اس کو مجھ سے بنا کر رکھنی چاہیے، اس کا کیا کام بنتا ہے وہاں جانے کا؟ وانیہ نے کہا، دعا کی اشال کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے، اس لیے وہ اس سے ملنے گئی ہے، اور ارہا پھر تو اس کی بھتیجی ہے اور اسے ارہا سے بہت پیار ہے، امی نے جواب دیا۔ اتنے میں شہریار کی گاڑی کی آواز آئی تو مہوش دل ہی دل میں لگتا ہے شہریار آ گیا ہے، امی نے کہا، اور پھر کھانا وہیں چھوڑ کر ٹی وی لاؤنج کے دروازے میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اس شہریار کا انتظار کرنے لگی۔ مہوش کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ آج تو شہریار سے بھی ملاقات ہوگی، آ گیا میرا بیٹا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو امی نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شہریار جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نازیہ پانی لاؤ شہریار کے لیے۔ نازیہ شہریار کے لیے پانی لے کر آئی۔ کیا بنا ہے کھانے میں نازیہ؟ بھائی مٹن قورمہ بنا ہے، کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا ہوا ہے، آ جائیں کھا لیں آپ بھی کھانا۔ نازیہ یہ کہہ کر کچن میں چلے گئی اور شہریار کے لیے گرم گرم مٹن قورمہ ٹیبل پر رکھا۔ جب شہریار کچن میں داخل ہوا تو اس کا ایک بار پھر خون جلنے لگا۔ یہ کون ہے؟ وہ ایک دم سے حیران ہو گیا۔ اوہ، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں نازیہ کہ یہ لوگ یہاں بیٹھی ہیں؟ شہریار بھائی، یہ لڑکی وانیہ بی بی کی بہن ہے، مجھے لگا شاید آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے۔ مہوش شہریار کی طرف پاگلوں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ شہریار آؤ بیٹھو، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، وانیہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شہریار نے وانیہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں غصے میں چلا گیا۔ کتنے نخرے ہیں بھائی ان بہن بھائی کے، وانیہ؟ مہوش نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں بھائی بہت نخرے ہیں ان دونوں بہن بھائی کے، اب نہ شادی ہوگی ہے نا، اس لیے انہیں برداشت کر رہی ہوں، نہیں تو، وانیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ السلام علیکم لسنرز۔